الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ناچاقیوں کا علاج میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 2 پر جو درود پاک کی فضیلت مسند ابی یعلا کے حوالے سے لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 2951۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعات لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بت شکنی کا واقعہ اور آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ آپ آگ میں جب ڈالے جا رہے تھے تو اس کی کیفیت کیا تھی، کتنے دن آگ میں رہے اور آگ سے کس طرح نکلے، انشاءاللہ یہ واقعات عرض کیے جائیں گے۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا، علم دین کے تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ خاص باتیں لکھوں گا۔ رحمت الہی کے حصول کی نیت سے قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آئے گا، عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے پاس ہیں، میں بارگاہ رسالت میں ہدیۃً تحفۃً نظر کرتا ہوں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، امہات المؤمنین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے خاندان، آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کو اصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ آپ کا مقام ہے۔ آپ کے دور مبارک میں قوم مختلف چیزوں کی بنائی ہوئی مجسم تصاویر کی پرستش کرتی تھی۔ انسانوں کی تصاویر، حیوانات کی تصاویر، تراشے ہوئے مجسمے،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قوم سے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم سے پوچھا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی تقلید کرتے ہیں، باپ دادوں کو فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب قوم حیران رہ گئی کہ برسوں نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کہا آپ سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک بڑی عجیب بات تھی۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ قوم تو مذاق سمجھ رہی، تو آپ نے توحید کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور عمل سے بھی عقیدہ توحید کا اظہار کیا۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اس میں دلیل یہ ہے خالق وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بندوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں بندوں کو ضرر اور عذاب سے بچانے، نفع اور ثواب پہنچانے پر قادر ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب حضرت سیدنا خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دلائل سے یہ لوگ لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہ بن پڑا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں جلا دو۔ چنانچہ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نمرود جو اس وقت بادشاہ تھا، اس کو بعض تفاسیر میں نمروز بھی لکھا ہے، تو نمرود اور اس کے کارندوں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک گھر میں قید کر دیا، ایک بلند پہاڑ کے دامن میں قلعہ بنایا، اس کی دیواریں 90 فٹ اونچی کی۔ بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو، اور اس کام کو کرنے میں کوئی بچہ بوڑھا کوتاہی نہ کرے، جو اس کام میں شریک نہ ہوگا اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تمام لکڑیاں اس دیوار کے برابر ہو گئیں، 90 فٹ اونچی دیوار جو تھی۔ 40 دن لوگ اس کام میں لگے رہے، حتیٰ کہ عورتیں نظر مانتی، منتیں مانتی کہ میری فلاں مراد پوری ہوئی تو میں ابراہیم کی آگ کے لیے لکڑیاں چن کر لاؤں گی۔ اچھی منت اچھی ہے، بری منت بری۔ بہرحال پھر جب مکان میں تمام لکڑیاں جمع ہو گئیں تو انہوں نے مکان سے نکلنے کے راستے بند کر دیے اور اس میں آگ لگا دی۔ اب شعلے بھڑکنے لگے اور تپش اس کی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ گزرتا تو جل جاتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے قلعے کے لیے ایک بہت بلند جگہ منتخب کی، اس پر منجنیق، گوپھن بھی کہتے ہیں جس کو، نصب کی، توپ نما۔ اس منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے سر اقدس اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی یا اللہ عز و جل تو آسمان میں واحد ہے، میں زمین پر واحد ہوں، اور اس زمین پر میرے سوا کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، اللہ عز و جل مجھے کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ پھر آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور فرشتوں نے کہا یا رب عز و جل، ابراہیم علیہ السلام کو تیرے نام کی سر بلندی کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے خوب علم ہے، اگر وہ تم کو مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرو۔ پھر کافروں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی
16 سال ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 26 سال تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھ رہے تھے۔ جبریل امی ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ فرمایا مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اپنے رب سے سوال کیجئے۔ یہ کہا مجھے الگ سے دعا کرنے کی حاجت نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4564 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے آخری قول جو آپ کا تھا وہ تھا حسبی اللہ نعم الوکیل۔ اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3231 سنیے۔ صائبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں تو گھر میں ایک جگہ نیزہ رکھا ہوا تھا۔ کہا اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس نیزے سے کیا کرتی ہیں؟ فرمایا اس نیزے سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کا ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا سوائے چھپکلی کے، کہ وہ آگ میں پھونک مار رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ تو چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، کتنا ثواب ملے گا یہ بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2240، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پہلی ضرب میں، پہلی چوٹ میں چھپکلی کو مارا اس کو اتنی نیکیوں کا اجر ملے گا، جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کو اتنی نیکیوں کا اجر ملے گا، اور یہ اجر پہلی ضرب سے کم ہوگا۔ جس نے اس کو تیسری ضرب میں مارا اس کو اتنا اجر ملے گا، اور یہ دوسری بار کے اجر سے کم ہوگا۔ تو ایک چوٹ میں چھپکلی کو ماریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، 2 میں ماریں گے تو اس سے کم، 3 میں ماریں گے تو اس سے کم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ سنیے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ تو آگ نے خزائن العرفان میں ہے، آپ کی بندش یعنی جو آپ کے ہاتھ پاؤں مبارک باندھے ہوئے تھے اس کے سوا کچھ نہ جلایا، آگ کی گرمی زائل ہو گئی، روشنی باقی رہی۔ اور میرے آقا سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت نے جو فرمایا ملفوظات سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرمایا یا نارو، عام فرمایا تھا، جتنی آگیں تھیں دنیا کی سب ٹھنڈی ہو گئیں، روئے زمین پر کہیں آگ کا نام و نشان نہ رہا۔ اور یہ آگ یعنی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ علماء فرماتے ہیں اگر سلامن نہ فرماتا اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔ کئی کوس کے گرد میں وہ آگ تھی، کوئی اس کے قریب بھی نہ جا سکتا تھا۔ اب فکر ہوئی ان کو ڈالیں کیوں کر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کس طرح ڈالا جائے، یہ لوگ پریشان تھے۔ تو شیطان ملعون آیا اور گوپن بنانا سکھایا، منجنیک یا منجنیک، اور اس طرح بنا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھینک دو۔ جب آپ کو گوپن میں بٹھا کر پھینکا، آپ آگ کے
محاذات پر آئے، سامنے آئے، جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی کوئی حاجت ہے تو مگر تم سے نہیں، عرض کی تو جس سے ہے اسی سے کہیے، فرمایا وہ خود جانتا ہے عرض کی ضرورت نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتوں نے بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، وہاں طرح طرح کے پھول تھے، آپ کی بیڑیاں زنجیریں اس آگ سے جل گئیں اور کچھ نہ جلا۔ آپ آگ میں 40 یا 50 دن رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میری زندگی کے سب سے اچھے ایام وہ تھے جو میں نے اس آگ میں گزارے تھے۔ امام ابن اسحاق علی رحمۃ اللہ الرزاق نے کہا اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ کا دل بہلاتا رہا۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام آپ کے پاس جنت کی ریشم کی قمیص لے کر آئے، کہا اے ابراہیم آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ کو یہ معلوم نہیں آگ میرے محبوب بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمرود نے قلعے سے جھانک کر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہوئے اور ان کے ارد گرد لکڑیاں جل رہی ہیں۔ نمرود چلایا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا نکل آئیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام چل پڑے حتیٰ کہ آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ نمرود نے پوچھا کہ آپ کی صورت میں جو ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ کون تھا؟ فرمایا وہ سائے کا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے میرا دل بہلانے کے لیے بھیجا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حکم سے آگ آپ پر ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے جلانے اور تپش کے فعل کو زائل کر دیا، روشنی چمک باقی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم میں ایسی کیفیت پیدا کر دی، یہ بھی علماء نے لکھا کہ جس کی وجہ سے آگ کی تکلیف آپ کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جہنم کے اندر فرشتے ہوں گے، آگ کے اندر ہوں گے مگر وہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے تو آگ ان کو ضرر نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح ایک کیڑا ہے جو آگ میں ہی زندہ رہتا ہے، اس کا نام ہے سمندل۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے درمیان ایک چیز حائل کر دی جس کی وجہ سے آگ کا اثر آپ تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خود وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام تو اس کا اثر نہیں پہنچا، آگ اپنی حالت پر باقی نہیں رہی۔ پھر فرمایا سلامن، یعنی کوئی چیز بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو آگ کی طرح ہلاک کرتی ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ ٹھنڈی ہو فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام سے قوم مباحثے میں، مناظرے میں مبہوت ہوئی، لاجواب ہوئی۔ انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں جلانا چاہا مگر اس میں بھی یہ قوم ناکام ہو گئی۔ یہ نمرود بادشاہ، یہ جبار بادشاہ، یہ ظالم بادشاہ کس طرح ہلاک ہوا سنیے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس ظالم بادشاہ نمرود کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود کو اللہ تعالی پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ نمرود نے انکار کیا، دوسری بار دعوت پیش کی، انکار کیا، پھر دعوت پیش کی، پھر انکار کیا، 3 بار ایسا ہوا۔ پھر اس فرشتے نے کہا اپنا لشکر جمع کرو، میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے اپنے حواری، سپاہی، لشکر جمع کر لیا اور اللہ تعالی نے اس لشکر کی طرف مچھر بھیجے
جن کو دھوپ کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیکھا، مچھر نظر ہی نہیں آئے ان کو، اور اللہ تعالی نے ان نمرودیوں پر، نمرود کے سپاہی اور فوج پر مچھر مسلط کر دیے. ان مچھروں نے ان سپاہیوں کا خون پی لیا، گوشت کھا گئے، اور جنگل میں یہ ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے رہ گئے. ایک مچھر نمرود کے نتنے ناک کے یہ سوراخ جو ہیں اس کے راستے سے دماغ میں داخل ہو گیا، اور یہ نمرود 400 سال تک اس عذاب میں مبتلا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اس بدبخت کو ہلاک فرما دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا، جو کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 56 تا 69 بیان کیا گیا. اسے آپ وہاں سے خزائن العرفان سے پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھیے. تو باطل طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل جو لوگ استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی تسلی ہے. اور نور العرفان میں مفتی حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا پیغمبر کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ دبنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، اور نمرود اس کی پوری فوج، لاؤ لشکر، مگر آپ کسی سے دبے نہیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے جو حق تھا ارشاد فرمایا. دیکھیے کیا فرمایا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتنا نہیں سمجھ سکتے یہ بت پوجنے کے قابل نہیں؟ اب یہ لوگ عاجز آ گئے، جواب دینے کے قابل نہیں ہے، بات کرنے کے قابل نہیں ہے، دلیل کوئی پاس نہیں ہے. تو پھر انہوں نے طے کیا کہ ان کو آگ میں ڈالیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا پیغمبر کے دل میں خلق کا خوف نہیں ہوتا، اور خالق کی راہ میں پیغمبر خلق کی رعایت نہیں کر سکتے، نہ بادشاہ کی، نہ باپ کی، نہ دادا کی. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تمام کفار سے دلیری اور جرت سے کلام فرما رہے تھے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کو بعض وقت ڈانٹ ٹپٹ کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے. پھر آپ نے ان سے فرمایا تف ہے تم پر، جو آیت میں نے ابھی پڑھ کر سنائی. مفتی صاحب کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھو، وہ اس سے عبرت پکڑیں. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا کہ ہدہد اپنی چونچ میں پانی لا کر نارے نمرود میں ڈالتا تھا، اور گرگٹ دور سے پھونکے مارتا تھا. نہ ہدہد کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ گئی، نہ گرگٹ کی پھونک سے آنکھ روشن ہوئی، مگر دل کا پتہ لگ گیا کہ نبی کی محبت کس کے دل میں اور نبی کی نفرت کس کے دل میں. اس لیے گرگٹ کو مارنے کا حکم ہوا. اور جنتی زیور میں عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، اگر بخار جاڑے کے ساتھ یعنی سردی کے ساتھ ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں باندھیں. کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اگر بخار سردی کا ہو تو بسم اللہ کے ساتھ یہ آیت لکھ کر گلے میں باندھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی کی صورت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی محبت نصیب فرمائے، سمجھنے کی محبت نصیب فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی یہی چاہتے ہیں. اور جبھی آپ نے مدنی انعامات عنایت فرمائیں،
اسلامی بھائیوں کو 72، اسلامی بہنوں کو 63، اور اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ڈالا ہے کہ ہر اسلامی بھائی روزانہ 72 مدنی انعامات میں 63 میں بھی ہے 3 آیات ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ پڑھے، تاکہ قرآن فہمی پیدا ہو، ہمیں سمجھ میں آئے، قرآن پڑھ پڑھ کر ہم اپنے رب عز و جل کا قرب حاصل کریں۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں بھی قرآن نہیں پڑھیں گے تو کس مہینے میں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ اور صرف ماہ رمضان میں نہیں، اس کے بعد بھی پڑھیں گے، بلکہ جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا آخری وقت تھا، کہا قرآن لاؤ۔ کسی نے عرض کیا حضور ابھی کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں میرا نام اعمال لپیٹا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لوں۔ مرتے مرتے بھی سبحان اللہ، اللہ والے قرآن یاد کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے قرآن کی محبت اور اس کی تلاوت کی محبت اور سمجھنے کی محبت اور سمجھانے کی محبت، وہ اپنی طرف سے نہیں، جو مفسرین نے لکھا اس کے ذریعے سے، خزائن العرفان کے ذریعے سے، نور العرفان کے ذریعے سے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔